السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ صدق اللہ۔ خواتین و حضرات، اسٹوڈیو اسلام میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج جو باب آپ کے سامنے ہے وہ ہے باب الخوف۔ خوف یہ اردو والا خوف نہیں بلکہ خشیت الہی، اللہ سے خوف کھانے کا بیان۔ انسانوں سے ڈرنے کا معاملہ الگ ہے، اللہ سے جو ڈرتے ہیں اس کو خشیت کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان سے ہم ڈرتے ہیں اس سے دور رہنے کے لیے، اس کے شر اور مصیبت سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عذاب سے بچنے کے لیے ایسا عمل کریں جس کو اللہ پسند کر لے اور ہم کو عذاب سے بچا لے، یا اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دینا، اس کو کہا جاتا ہے خوف۔ قرآن کریم کی بہت سی آیتیں ہیں اس میں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوف یعنی خشیت الہی کا حکم دیا ہے اور بچنے کے لیے کہا ہے۔ ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کو بھی کہا گیا، جیسے کہا گیا ان کا ذکر کرتے ہوئے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، ہم نے تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ تم ڈرو تو صرف اور صرف اللہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ جسے پکڑے گا بڑی سخت پکڑ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے ان کاموں سے بچنا چاہیے جس کے کرنے سے اللہ کی پکڑ ہوگی۔ میں جو آیت کریمہ تلاوت کیا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی اس میں لائے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس دن کا خیال کرو جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور بیٹوں سے۔ کیوں؟ کہ اس دن ہر ایک کی ایسی حالت ہوگی کہ وہ دوسرے سے بالکل بے پرواہ ہوگا، بالکل کسی کو پرواہ ہی نہیں کرے گا۔ وہ حالت نفسی نفسی کا حالت جسے کہتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک زلزلہ آ جائے یا اچانک کچھ ہو جائے تو انسانوں کی وحشت دہشت دیکھیے کہ کیسے بھاگتا ہے۔ بازو والے کی فکر نہیں رہتی، اپنے گھر کے مال کی فکر نہیں رہتی، سوچتا ہے کہ کیسے بھی اپنے جان بچا لیں۔ تو ایسی حالت ہوگی، بلکہ اس سے بھی بڑی حالت، بری حالت ہوگی۔ کئی آیتیں ہیں لیکن ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کس حدیث کو لایا ہے۔ سب سے پہلی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بیان فرمایا، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور آپ کی بات کو سچ مانا جاتا ہے۔ وہ خود کہہ رہے وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، کہ آپ کی کسی بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، گرچہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آئے، ہم نہیں دیکھے ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو ہم کو ماننا چاہیے، اس لیے کہ آپ صادق ہیں، سچے ہیں، اور آپ کی ہر بات کو سچ مانا ہے۔ فرمایا ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوم، کہ ہر انسان اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد علاقہ بنتا ہے یعنی گوشت کا لوتھڑا، اتنا ہی دن کے بعد، پھر اس کے بعد وہ خون منجمد ہو کر جم کر ایک ہڈیوں کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فَيُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، تو اس میں روح پھونکتا ہے، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ کلمات، اور اس کے بعد اس کو 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ سب ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے سے پہلے۔ کیا سب سے پہلے؟ بِكَتْبِ رِزْقِهِ، اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے، وَأَجْلِهِ، اس کی موت لکھ دی جاتی ہے، یعنی زندگی کتنے دن کی ہے، وَعَمَلِهِ، اور وہ کیا کیا کرے گا یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، کہ وہ نیک ہے یا بدبخت ہے یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ فَوَالَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، قسم اس اللہ کی کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں،
ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنت حتی ما یکون بینہ وبینہ الا ذراع، کہ بے شک تمہیں سے ایک آدمی اہل جنت کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان 1 گز کا فاصلہ ہوتا ہے، وہ جہنمیوں جیسا عمل کرنے لگتا ہے، پھر وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح تم میں سے کوئی آدمی جہنمیوں جیسا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 1 گز کا فاصلہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اچانک جنتیوں کا عمل کرنے لگتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ حدیث سننے کے بعد بہت سے لوگ گمراہ ہوئے بھی، اور اگر صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے تو ابھی بھی گمراہ ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ حدیث میں صاف صاف کہا گیا کہ بچے کے ماں کے پیٹ میں ہی یہ سب چیزیں لکھ دی گئی، تو پھر اب ہمیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت؟ جیسا کہ جن لوگوں نے ایسا سوچا وہ گمراہ ہوئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کے باوجود ہر انسان کو سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ تو آدمی اگر نیکی کے راستے پر ہے تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کامیاب ہو گئے، نہیں، اسے آخری سانس تک فکر ہونی چاہیے اور اپنے آپ کو آخری سانس تک باقی رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اصل یہ بات صحیح ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ لکھ دیا کہ یہ جنتی یہ جہنمی، اس کی روزی اتنا، اب محنت بھی نہ کریں، روزی بھی نہ کمائیں، نہیں، یہ چیز اس میں نہیں ہے، کیونکہ اس کی تقدیر میں وہ بھی لکھا وہ عمل ہی کہ یہ کیا عمل کرے گا۔ ہم اچھا عمل کریں گے تو اچھے بنیں گے، برا عمل کریں گے تو برے کریں گے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا یا جنت میں چلا جائے گا، عمل کے اوپر دار و مدار رکھا گیا ہے۔ اور جو انسان گناہوں میں اگر کبھی مبتلا ہو گیا تو اس کو یہ نہیں نا امید ہونا چاہیے کہ میری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے اب میں گناہوں میں ہی رہوں گا، میں اچھے نہیں بن سکتا، نہیں، بلکہ اسے توبہ کر کے سیدھے راستے پہ آنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اسی میں قدریہ مرجیہ یہ 2 فرقے ہیں جو لوگ انہی چیزوں کو تقدیر مان کر اور اس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے کہ نہیں ہماری قسمت لکھ دیا، ہم جو لکھا ہوا وہی کریں گے، لہذا ہم کیوں جائیں یہ سب چیزیں کریں، نعوذ باللہ۔ ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ غلط خیالات ہیں۔ بلکہ کہا گیا کہ ایمان، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی آیتوں کو نقل کیے ہیں، سب سے پہلے جو سورہ دہر اور سورۃ الکہف میں ہے، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے سب کو سیدھا راستہ دکھایا ہے، اما شاکروں و اما کفورا، اب انسان کو چاہے کہ وہ اپنے آپ کو شکر گزار بندہ بنائے یا ناشکرہ بنائے۔ اللہ نے یہاں تقسیم نہیں کیا، آزاد چھوڑ دیا ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیوں آزاد چھوڑا سب کو ایک ہی راستے پہ؟ تب انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع ہی نہیں دیا، بس بالکل غلام بنا کے رکھ دیا کہ نہیں تم کو یہی کرنا ہے بس۔ تو انسان کو جو بھی حکم دیا جائے گا اس کے خلاف سوچے گا، اسی لیے اللہ نے بالکل عام چیز بتا دیا، ہدایت سب کے لیے ہے، اب جو اس ہدایت کو عمل کرے وہ کامیاب ہوگا۔ تو نیکی پر رہتے ہوئے کبھی یہ غرہ نہ ہو، یہ دھوکہ نہ ہو ہم تو نیکی پر ہیں ہم کامیاب ہوں گے، نہیں، آخری وقت میں بھی شیطان یا نفس گمراہ کر سکتا ہے، اور جو برائی پر ہو نا امید بھی نہ ہو، بلکہ وہ بھی اللہ سے امید لگا کر نیکی کی طرف پلٹیں اور آخری سانس تک نیکی کا پر قائم رہیں، اللہ تعالیٰ کامیاب کر سکتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس حدیث کو خشیت الہی کے باب میں ذکر کر کے تنبیہ کیا گیا ہے، یعنی ہوشیار کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس سے حسن خاتمہ کی دعا کریں۔ حسن خاتمہ
کہ ہمارا دنیا میں خاتمہ جو ہو، موت جو ہو، وہ اچھے راستے میں ہو، ایمان کے ساتھ ہو، کلمے کے ساتھ ہو، نیکیاں کرتے ہوئے ہو۔ ہمیشہ انسان کو حسن خاتمہ کی دعا کرنا چاہیے۔ لہذا بہت سی دعاؤں کے میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ ہمیں حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مدد طلب کرتے رہو۔ کس چیز کی؟ نیکی پر قائم رہنے کی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے جو بھی اسباب بنائے ہیں، ذریعہ راستے، اس کو اختیار کرو، یعنی ایمان، تقوی کو اپنا شعار بناؤ اور اپنی طاقت کے مطابق اسباب و وسائل اختیار کرو، اور انجام سے ہمیشہ بے خبر ہو کہ جو بھی عمل کرو تو سوچو اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اچھا انجام ہے یا برا؟ اچھا انجام ہے تو کرو، برا انجام ہے تو اس سے رک جاؤ۔ اور اگر جو بھی تکلیف ہوتی ہے یا اچھا کرتے ہو، یہ سب اللہ کے حوالے کر دو، اللہ اس کا اچھا انجام بنانے والا ہے۔ اور یقین رکھو کہ جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ اس کے لیے اس راستوں کو بھی آسان فرما دیتا ہے۔ زیادہ جو نیکی کو اپنائے گا، نیکی کے راستے اس کے لیے کھلتے چلے جائیں گے، اور جو گناہ کا راستہ اختیار کرے گا تو یاد رکھو اس کے لیے وہ خود راستہ بنائے گا، اللہ اس کے لیے راستہ نہیں بناتے۔ لہذا ہر اچھا عمل جو تم کو میسر ہو اس کو کرو۔ اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، کہ تم ہر نیکی کو کرو جو تمہارے لیے میسر ہو۔ اور خاص کر یہ دعا کرو، اعاذنا اللہ من سوء الخاتمہ ومن عمل اہل النار، کہ اللہ ہم کو برے خاتمے سے، یعنی برائی کے ساتھ یا برے حالت میں موت آنے سے بچا لے، اور اسی طرح جہنمیوں کے عمل سے بچا لے۔ تو یہ انسان کو دونوں کو بھی دعا کرنا چاہیے۔ اب انسان کے اندر خشیت کب پیدا ہوگی، تو اس کے لیے چند حدیثیں ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں۔ ان میں سے پہلی حدیث وہ یہ ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوتا بھی جہنم، انسان کے اندر سب سے زیادہ خشیت، ڈر اور خوف پیدا کرنے والی چیز جہنم ہے۔ تو کہا قیامت کے دن جہنم لائی جائے گی، جہنم کو اس ہاتھ میں لایا جائے گا، یوم دن لہا 70,000 زمام، کہ اس کے لیے 70,000 لگامیں ہوں گی۔ لگام جسے ہم سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں جس طرح گاڑیوں میں بریک ہوتے ہیں، تو جانوروں کے لیے لگام ہوتا ہے جو اس کے ناک اور گردن میں بدھی ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو اس کو لگام کہا جاتا ہے۔ 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے۔ مع کل زمام 70,000 ملک، 70,000 فرشتے ہوں گے، یجرونہا، جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ میں ابھی ایک واقعہ پڑھ رہا تھا جو اس کتاب میں نہیں ہے، شیئر کرتا ہوں آپ سے۔ جب رشیا، وہاں کے جو 6-7 مسلمان ملک تھے نا، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، آذربائیجان، تو ان کے اوپر رشیا کا قبضہ تھا، تو وہاں کے مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہوتا تھا، اور ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ہے کمیونزم کو پھیلانے کے لیے لوگوں کو دعوت بھی دیتے تھے۔ تو ایک مسلمان تھا جو زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا، لوہے کا کام کرتا تھا، جس کو آئرن اسمتھ کہتے ہیں نا، لوہے سے ہتھیار بنانا۔ تو یہ لوگ جا کر اس کے پاس اس کو سمجھانے لگے کہ خدا، یہ وہ، آخرت، جنت، جہنم، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، دنیا ہے، آرام کرو، مزے کرو، کھاؤ پیو، زندگی کرو، چلے جاؤ۔ یہ جو کہا جاتا ہے جنت میں یہ ملے گا، جہنم میں یہ عذاب ہے، قبر میں ایسا ہے ویسا ہے، یہ سب باتیں اس کے سامنے آ کر کہتے ہیں یہ سب لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ سب چیزیں آٹومیٹک ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا کر۔ کچھ مسلمان اس کے پاس گئے اور کہے کہ کیا یہ آدمی روزانہ تم سے آ کے بات کرتا ہے، تم کوئی گمراہ تو نہیں ہو جاؤ گے، بہک تو نہیں جاؤ گے، ان کی باتوں میں تو نہیں آ جاؤ گے؟ مسلمان گئے اس کو سمجھانے کے لیے۔ تو وہ آدمی چونکہ لوہے کا کام کر رہا تھا، لوہا گرم کر رہا تھا، گرم گرم لوہا نکالا اور ان لوگوں کو دکھاتے ہوئے کہا، دیکھو یہ لوہا میں نے دنیا کے آگ میں گرم کیا ہے، یہ پورا لوہا تو دور کی بات،
کبھی کبھی اس میں سے ایک چنگاری اچھل کر میرے جسم پہ پڑ جاتی ہے جب میں اس کو کوٹتا ہوں پتلا کرنے کے لیے، اور اس میں سے چنگاری نکل کر میرے ہاتھ پر پڑتی ہے تو میں جل جاتا ہے ہاتھ، میں جھجک جاتا ہوں۔ تو جو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ بنایا ہے اس آگ کو میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ لہذا مجھے جہنم پر اگر مجھے یقین نہیں ہوگا تو دوسرا کون یقین کر سکتا ہے کہ جہنم کی عذاب سخت ہے؟ اس عذاب سے ڈر کر بچنے کے لیے میں ایمان کو باقی رکھوں گا، ان کے بہکاوے اور دھوکے میں کیسے آ سکتا ہوں؟ تو سوچ کر دیکھیے کہ ہر چیز کی حقیقت اس شخص کو معلوم ہوتی ہے جو اس راستے سے گزرتا ہو۔ خواتین بھی گھر میں کھانا پکاتی ہیں، کبھی کبھی دیکھیے کہ دال گرم گر جائے یا چاول ابالتے وقت اس کا لگ جائے یا بھاپ لگ جاتا ہے، یا ہم لوگ اور آپ ہی کھاتے وقت کبھی کبھی بہت گرم منہ میں رکھ لیتے ہیں، کیا حال ہوتا ہے؟ حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی گرمی کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو جہنم کی گرمی بتلائی گئی۔ بتائیے کہ جہنم 70,000 لگام، اور ایک ایک لگام میں، یعنی اس کے سمجھیے کہ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں بریک، کہ 70,000 فرشتوں اس کو کچھ ہو، ایسا جہنم۔ تو جو انسان اس میں پڑے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ لہذا ہمیں اس جہنم سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھائے ہیں کہ فجر کے بعد 7 بار، مغرب کے بعد 7 بار کہو اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیجئے، جہنم سے بچا لیجئے۔ اور قرآن کی آیت میں آیا بھی ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ سب سے بڑی کامیابی یہ کہ جو جہنم سے بچ جائے اور جنت حاصل کر لے، جہنم سے بچنا اور جنت حاصل کر لے۔ آئیے اور ایک دو روایتیں سنتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے انہوں نے سنا کہ قیامت والے دن جہنمیوں میں سب سے زیادہ ہلکے عذاب والا وہ آدمی ہوگا جس کے پاؤں کے تلووں میں 2 انگارے رکھے جائیں گے۔ انگارے کہتے ہیں آگ کے ڈلہ کو، اور ڈلہ کوئی بہت بڑا نہیں، چھوٹے چھوٹے 2 ڈلے دونوں پاؤں کے تلووں کے نیچے رکھا جائے گا۔ کیا ہوگا اس کے بعد اس شخص کا؟ جس سے اس کا دماغ کھولے گا۔ کیسے؟ جیسے برتن میں چولہے پر پانی کھولتا ہے گرم چولہے پر، ویسے اس کا دماغ کھولے گا۔ سننے کے بعد کہا گیا کہ وہ خیال کریں گے کہ یہ بہت بڑا عذاب ہے، نہیں، یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، سب سے آخری عذاب ہے۔ رواه البخاری و مسلم، بخاری و مسلم دونوں میں یہ آیت کہا وَإِنَّهُ لَأَحْوَنُهُمْ عَذَابًا، کہ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، سب سے چھوٹا معمولی گریڈ کا۔ تو جہنم کا سب سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ تو گویا جہنم کا ڈر اور خوف ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے رضا کی طرف لے جائے گی، اس کی فرما برداری کی طرف لے جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ جہنمیوں میں سے بعض وہ ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے انہوں نے سنا کہ بِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، بہت سے لوگ یہ ہوں گے کہ اس دن پریشانی سے ان کے پسینے ٹخنوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُ إِلَىٰ رُكْبَتِهِ، اور بعض لوگ گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، انہی کے پسینے میں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُ إِلَىٰ حُجْزَتِهِ، اور ان میں سے بعض لوگ کمر تک۔ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَىٰ تَرْقُوَتِهِ، اور بعض لوگ گلے تک، سینے تک یا گلے تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، خوف اور پریشانی کی وجہ سے۔ اتنا پسینہ ان کا نکلے گا کہ وہ خوف اور ڈر کی وجہ سے کہ اپنے ہی پسینے میں یہاں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ تو سوچ کر دیکھیے کہ وہ دن کیسا ہولناک دن ہوگا۔ تو اس دن ہمیں چاہیے کہ اس دن کے خوف اور خشیت سے بچنے کے لیے ہم دنیا میں نیکیاں کریں، ایمان کے ساتھ نیکیوں کا سہارا لیں۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایک حدیث ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے راوی ہے. آپ جانتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. وہ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم کو خطبہ دیا، خطبتاً ما سمعت مثلہا قط، اس سے پہلے ہم نے ایسا خطبہ سنا ہی نہیں تھا. کیا تھا خطبہ؟ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خطبے میں، لو تعلمون ما عالم، لو تعلمون ما عالم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. جو میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لو تو تم ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ. اللہ اکبر. صحابہ جو ہی یہ سنے، فغطى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہہم، تو سب اپنے چہروں کو ڈھانپ لیے. وَلَهُمْ خَنِینٌ، اور ان کے رونے اور آہ وزاری کرنے کے الفاظ آنے لگے. ڈر اور خوف سے رونے کی آوازیں، سسکنے کی آوازیں آنے لگی. تو معلوم یہ ہوا کہ جہنم برحق ہے، اس کا عذاب برحق ہے، اور وہ انسان کو جو گنہگار ہے وہ ضرور جو آج اس دنیا میں اس جہنم سے بچنے کے لیے کوشش نہیں کرے گا تو اسے قیامت کے دن اس جہنم میں جانا ہی پڑے گا. ایک عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان. تم میں سے ہر انسان کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے کہ اس کا رب اس سے بات کرے گا، یعنی آخرت میں اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، یعنی ترجمہ کرنے والا، ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا. اللہ ڈائریکٹ بات کرے گا. فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يُرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ. تو وہ سامنے دیکھے گا، اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو اسے وہی چیز نظر آئے گی جو عمل کر کے بھیجا ہے. بائیں جانب دیکھے گا تو اس کو اس کا عمل دکھائی دے گا. وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، لیکن جب وہ سامنے دیکھے گا، فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَا وَجْهِهِ، تو اسے سوائے جہنم کے کوئی چیز دکھائی نہیں دے گی جو اس کے چہرے کو جھلسائی ہوتی ہوگی. فَاتَّقُوا النَّارَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم سے بچو، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ ایک کھجور ہی صدقہ کر کے کیوں نہ. تو پہلی چیز تو جہنم برحق ہے، اس سے بچنا ہے، اس کے عذاب ہولناک ہیں، اور ہماری جو نیکیاں وہ بھی ضائع ہونے والی نہیں، وہ نیکیاں بھی ہم دیکھیں گے. لیکن اگر نیکیاں اتنی ہیں کہ جہنم سے بچا لیتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر گناہ زیادہ ہو گئے تو پھر جہنم میں سزا کاٹ کے نیکیوں کی بدولت پھر جنت میں آئیں گے. لہذا تیسری چیز بڑی اہم بتلائی گئی کہ صدقہ یہ ہر بلا مصیبت اور عذاب کو ٹالتی ہے، دنیا کے عذاب سے بھی، آخرت کے عذاب سے بھی، دنیا کی تکلیفوں سے بھی، آخرت کی پریشانی سے بھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کھجور ہی صحیح، اس کو بھی صدقہ کر کے تم اس کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرو. اس باب میں بہت سی حدیثیں ہیں، لیکن الحمدللہ ہم اور آپ سب صاحب ایمان ہیں. اب صرف ایک ہی چیز کی کمی، ہمارا ایمان ہے. جنت پہ، جہنم پہ، سب پہ ایمان ہے. اب ایک ہی کوشش کرنی ہے کہ اپنے عمل سے جنت حاصل کر لیں اور جہنم سے بچ جائیں. یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے تھے جس کا اردو میں ترجمہ میں پیش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہ ہر اس عمل کی توفیق عطا فرما جو ہم کو جنت میں لے جائے، اور جنتیوں میں اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہ ہر اس عمل سے بچا جو جہنم میں لے جانے والی ہو، اور جہنمیوں کا جو عمل ہے اے اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرما. تو ہمیں یہ دعا بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ وہ عمل کرنی چاہیے جو جنت میں لے جانی ہو، اور ہر اس عمل سے بچنا چاہیے جو جہنم سے لے جانے والی ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے، جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو جہنمیوں کے عمل سے محفوظ فرمائے، ہر وہ عمل جو جہنم میں لے جانے والے اس سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں جنتیوں کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور جنت کے حصول کا ذریعہ بنتا ہو. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.